بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات حضرت علی ابن ابی طالب خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کرامت رکھتا ہے، جو نفس کریم ہوتا ہے، وہ دنیا کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یعنی جو کرامت والا نفس ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ نفس کہ جو دنیا کو بڑا دیکھتا ہے، دنیا میں دل لگاتا ہے، وہ نفس خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ آئیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کہ وہ کس طرح اس فضیلت سے لبریز ہیں۔ شخص آتا ہے مسجد کے اندر، دیکھتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر، مسجد میں دیکھتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے، سائل ہے، امام کمبر کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے میں یا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4000 جو ہیں وہ دینار موجود ہیں۔ تو امام کہتے ہیں وہ 4000 جو ہیں وہ لاؤ اور اس کو دے دو، یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، یعنی یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ یہ ہم پیسے اس کو، کیونکہ کرم کرنے والا کرم پر زیادہ اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے۔ یعنی جو کرم کرنے والا شخص ہو، جس کے اندر کرامت پائی جائے، وہ اپنی خواہشات کو کم، مثال کے طور پر اگر جو کریم ہے وہ کھانا کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کھانا کھانے سے۔ مثال کے طور پر کہیں کھانا کھانے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کوئی کھانا کھانے والا ہے، تو اس کو خود کھانے میں لذت نہیں آئے گی، لیکن اس کو کھانا کھلانے میں لذت زیادہ آئے گی۔ خوب یہ ایک صفت انسان کے اندر ہے۔ اب انسان دیکھے کہ کیا یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ مطلب اس کا ایک جھلک یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹیسٹ کرے، نارمل زندگی میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، گھومتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اتنی گشائش نہیں ہے، اتنا ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیا اس کا وجود یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بہرحال فطرتاً تو انسان ہے، لیکن آج کل کی مادی دنیا، میٹلسٹک ورلڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے۔ انسان صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دوسروں پہ کرم کرنا تو دور کی بات، دوسروں کا حق کھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے اندر یہ صفت تھی؟ نہیں، یہ صفت سب کے اندر تھی، لیکن ماحول نے اس کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کم اور دنیا زیادہ جلوے کرنے لگ گئی۔ مثال کے طور جب یہ صفت انسان کے وجود میں آئے تو وہ اس کے اندر احترام پیدا کرتی ہے۔ کس کا؟ دوسروں کا احترام۔ کریم شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے وجود میں احترام پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کرامت سب سے زیادہ ظاہر ہے اہل بیت سے بڑھ کر کس کے پاس جو ہے وہ کرامت پائی جائے گی۔ اب پہلی صفت احترام کی کس کے لیے ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ والدین جو ہیں وہ بچوں کا احترام۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بچوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے۔ آئیں رسول کے گھر میں جائیں کہ وہ بچوں کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ جب یہ بیوی چھوٹی ہیں، ابھی اتنی ان کا عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا اپنی مقام سے بلند ہو جاتے ہیں۔ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہرحال اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں، لیکن بچی کے احترام میں اپنے آپ کو بلند کرنا، روایات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جھکاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ وہ کہ ظاہر ہے سامنے بھی جو بچی ہے وہ کوئی عام بچی نہیں ہے، وہ بطول ہے، وہ عذرا ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، یعنی وہ کرامت وہاں ہے کہ رسول جیسی ہستی بھی جو ہے وہ اس احترام میں ہے۔ یقیناً وہ حور انسیہ ہے، یعنی وہ ایسی جنت اور بہشت سے آئی مگر انسانیت کا لبادہ ہے،
یہی تو وجہ ہے رسول خدا فرماتے تھے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا. یعنی کیا کرم ہے، کیا ہستی ہے جان محترم. خوب یہاں دیکھیں، اسی وجہ سے دیکھیں نام میں اتنا احترام ہے. یعنی نام میں، اس ہستی کے نام میں اتنا احترام رکھا گیا کہ قال امام صادق، یعنی امام صادق خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس پر ہاتھ بلند نہ کرو. کتنا احترام ہے. کیوں؟ کیونکہ منسوب اس ہستی سے ہو گیا ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ کرامت. اور باقی آپ دیکھیں، بہرحال رسول خدا باقی بچوں کا، بیوی کی اپنی جو ان کی اولاد ہے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، حسن حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں. اب یہ صفت کرامت کی وجہ سے ہے، کریم ہونے کی وجہ سے ہے. کیا ہم آج معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھو تو پھر اسے بیٹھنے کی بہترین جگہ دو، اس کے لیے وسعت کرو، اس کے ساتھ کوئی اس کو غلط بات طریقے سے اس سے بات نہیں کرو. یعنی کیا؟ یعنی خوب یہ کرامت ہے، احترام ہے. بچوں کا احترام سنائے. آج بچے دنیا میں بہرحال معاشرے کے اندر، کیونکہ ورلڈ دنیا ایسی تیز ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ڈراموں نے، اینیمیشنز نے بچوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، والدین کو بھی تبدیل کر دیا ہے. اب والدین بھی اس طرح بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے جس طرح بہرحال نکالنا چاہیے. اور ظاہر ہے ان کے اندر بھی وہ پھر احترام پیدا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک، جس طرح آپ ایک دفعہ کی کوئی چیز کھا لیں، ایک دفعہ کوئی چیز استعمال کر لیں، رشتے بھی ویسے ہی ہو گئے. جب آپ آج اولاد کو اس طریقے سے پروان نہیں چڑھائیں گے تو کل یہ اولاد بھی ظاہر ہے پھر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ برخورد کرے گی، اسی طریقے سے آپ سے اس کا بیہیویئر ہوگا. تو آج ہم دیکھیں مثلا مسجد کے اندر یا مثلا امام بارگاہ میں بچے ہیں، آ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ نماز پڑھنے آتے ہیں بچے تو بزرگ حضرات ان کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. بہرحال ایسی نمازیں لے کے کہاں جائیں گے اگر یہ بچے مسجد سے بھاگ گئے؟ تو پھر آپ ان نمازوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جانے محترم ان کو کھیلنے دیں بچوں کو، بچے ہیں. اب یہی چیز ان کو آہستہ آہستہ سجدے گاہ سے کھیلنا کل سجدے گاہ پہ سجدے کی توفیق دے گا. اب یہ کرامت آپ کو بہرحال اپنے بچوں کو دکھانی ہے. بہرحال اسی طرح کرامت بڑھتی ہے، اور یہ کرامت جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں احترام کتنا ہے. خود رسول خدا کس طرح حضرت خدیجہ کا احترام کرتے تھے، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، خود بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا کتنا احترام کرتی ہے. یعنی مولا کائنات گھر آتے ہیں اور کچھ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے، تو بیوی فرماتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، لیکن میں نے آپ کے احترام میں نے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا. احترام ہے. کبھی نام سے پکارنے کے بجائے ہمیشہ کنیت سے پکارتی ہیں، ابو الحسن، یا جو ہے وہ ابن ام، میرے چچا کے بیٹے، یعنی میرے جو ہے وہ والد کے کزن. یعنی یہ ساری چیزیں احترام میں. آج میاں بیوی ایک دوسرے کو کس احترام سے پکارتے ہیں؟ کیا نام سے پکارتے ہیں یا احترام کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ بڑے احترام سے نام لیتے تھے. بزرگ بیٹے میں ہیں، ان کی جو بڑے گھر والے ہیں وہ سنیے، اور اس طرح کے الفاظ کا یا فلانے کے ابا طریقے سے احترام سے گفتگو کرتے. آج معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے. آج تو پکارنا تو دور کی بات، بہرحال آج تو پبلک بات ہی نہیں کرتی ہے ایک دوسرے سے. آج تو سب سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے میاں بیوی بھی رابطہ کرتے ہیں، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ کر لینا. جانے محترم خوب یہ احترام بہت ضروری ہے، تبھی کرامت پھر آپ کے وجود سے نکلے گی. اس کرامت کے اور اگر جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انفاق کرنا ہے، یعنی خدا کی راہ میں دینا.
خود یہ خود انسان کے اوپر جو ہے وہ خدا کی طرف سے لطف ہوتا ہے، یعنی خدا یہ صفت کو انسان کے وجود میں ڈالتا ہے۔ نیا شادی شدہ جوڑا مسجد نبوی میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سب کی خدمت میں جاتے ہیں مگر کچھ ملتا نہیں، اور پھر بی بی کے گھر جب جاتے ہیں تقاضا کرتے ہیں تو بی بی یہی کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پر آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی۔ اپنا لباس دیتی ہیں کہ جاؤ اس کو دکان میں جو ہے وہ گروی رکھ کر کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے کر آؤ، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ جو ملتی کھجوریں اور لاتے ہیں، اور پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں۔ تو بی بی فرماتی ہے نہیں، میں نے اس کام کو خالص خدا کے لیے انجام دیا ہے۔ یا وہ واقعات کہ جو 3 دن تک سائل جو ہے وہ آ رہا ہے، مسکین اسیر آ رہا ہے، اور گھر میں سب روزے سے ہیں، اور ایک ایک فرد اپنی ایک ایک روٹی کو جب والد نے دیا، بیوی نے دیا، تو بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹے، اور ہر روز جو ہے وہ آسان نہیں ہے یہ، یعنی یہ روٹیاں عام روٹیاں نہیں تھیں جانے محترم، عام روٹیاں ہوتی تو قرآن کی آیتیں نہ اترتی ان کے لیے۔ یہ وہ روٹیاں ہیں جس سے کائنات رزق کھا رہی ہے، یہ انہوں نے دیا ہے تو آج دنیا کھا رہی ہے ظالم محترم۔ یہ بیوی کے گھر کی وہ ہاتھ کی چکی سے نکلی ہوئی پیسی ہوئی اس محنت اور مشقت ہے یہ۔ شاید کائنات اگر ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو آج نہ کبھی اختلاف ہوتے، نہ آج یہ مشکلات ہوتی۔ آج دنیا میں ہونے والے واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان اپنی اصل محور سے جدا ہو گیا ہے۔ آج فلسطین میں ہونے والے ظلم، آج غزہ میں آپ دیکھیں کہ بلڈنگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے معصوم بچوں کی لاشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا اصل ولایت سے دور ہو گئی ہے۔ اور آج بھی یہ تبھی امن قائم ہوگا جب وہ یوسف زہرا آئے گا، وہ فرزند کہ جس کا جو ہے وہ انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، وہی عدل اور انسانیت کو برپا کر سکتا ہے۔ انسان کے بس میں وہ طاقت نہیں ہے۔